السلام علیکم۔ احسن ثناء اللہ اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد عمران۔ احسن ثناء اللہ اسٹوڈیو سے روزانہ کی بنیاد پر ہم ملکی اور غیر ملکی تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے سامعین تک تجزیہ پہنچاتے ہیں۔ اس وقت جو ہم مسلسل تجزیہ کر رہے ہیں وہ ہے ملک پاکستان، جو ملک پاکستان کے اندر جنرل الیکشن ہوئے ہیں سن 2024 8 فروری کو۔ اسی کے اوپر ہم مسلسل اپنے سامعین کو اس الیکشن کے بارے میں آگاہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ہم اسی آپشن پہ بات کریں گے اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان خصوصی بھائی عبدالقدیر صاحب آ چکے ہیں اور ہم ان سے اس بارے میں تجزیہ کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج دوسرے مہمان بھی ہیں بھائی سیف اللہ صاحب، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچیں گے، ہم ان سے بھی سوالات جوابات کریں گے۔ اور ہم اس وقت چلتے ہیں اپنے مہمان خصوصی بھائی عبدالقدیر صاحب کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب اعلیٰ؟ شکریہ، الحمدللہ خیریت ہے۔ آج ہم اپنے ہمارے سامعین کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے اور کیا خبریں آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل الیکشن جو 2024 کے ہوئے ہیں 8 فروری کو، اس الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب چل رہی ہے فی الحال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں اس وقت احتجاج کی کال دے چکی ہیں، اور گزشتہ دو دنوں سے جی ڈی اے کا جو احتجاج جو نا دھرنا جاری ہے، اور عدم اعتماد کا اظہار لوگوں نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر، اور بہت سارے رزلٹ ہیں وہ بھی روکے ہوئے ہیں، اور کوئی کیس جو نا سپریم کورٹ میں، اور کچھ الیکشن کمیشن نے جو نا درخواستیں لی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان حلقوں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں اور 16 تاریخ ہوگی ہے، ابھی تک کسی پارٹی یعنی کہ اس پوزیشن میں نہیں آئی ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہی ہے یا نہیں بنا رہی۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ ہر پارٹی اس وقت پیچھے ہٹ رہی ہے کہ ہم حکومت نہیں بنا رہے۔ تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بات تو یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنانے جا رہے تھے، لیکن آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ شاید ان کی بات بننے کے اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگوں نے جو ہے نا آج اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کو باقاعدہ انفارم کیا، بتایا کہ بھائی پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی ہم نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعد میں ہمیں بلیک میل کریں گے، تو اچھا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکومت ہماری نہ بنے تو بہتر ہے۔ تو اگر جس طریقے سے آپ ہمارے کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی نے اجلاس کیا، اس کے اندر جو ہے نا ان کے کابینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بولا کہ پیپل پارٹی اگر ہمارے ساتھ نہیں ملتی تو ہم بھی الیکشن یعنی کہ ہم بھی حکومت نہیں بناتے۔ تو اگر یہ دونوں پارٹیاں اس طرح کرتی ہیں، پیچھے ہٹتی ہیں، تو پھر یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت جو ہے نا وفاق میں بنا سکتی ہے۔ جی، ابھی تو پوزیشن ان کی بھی صحیح ہے۔ ان کا جو مطالبہ ہے کہ ہمارے جو 180 سیٹیں ہیں وہ پہلے ہمیں واپس کی جائیں، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا حکومت بنانے کی پوزیشن میں اگر حکومت بنائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے ہم کسی اور پارٹی کو مطلب ساتھ ملا کے۔ اور پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ 3 بڑی جو جماعتیں ہیں ان سے بالکل صاف ان کا انکار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان سے ان کو بالکل سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر جماعت ہیں ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ایک یا 2 سیٹیں جو کسی جماعت کے پاس ہیں تو ان سے بھی جا کے حکومت نہیں بن سکتی۔ تو ان کا جو مطلب یہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو 180 سیٹوں کے قریب ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس دی جائے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا حکومت بنائیں گے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے اسد کیسر کی سربراہی میں۔ تو یہ ایک تو ان سے حمایت بھی مانگی ہے وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو
دھاندلی کے خلاف جو احتجاج کا اعلان کیا ہوا، اس پہ جتنی بھی جماعتیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم نے چھوٹی بڑی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ مل کے ہم جو ہے نا ملک کی احتجاج کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے، جمہوریت کا یہ ایک رنگ بھی یہی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتی ہیں اور بات چیت سے جو ہے نا اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو ہے نا پارلیمانی جو ان کی پارٹی ہے یا ان کا شورا ہے ان تک ٹائم لیا کہ وہ ان سے ہم مشاورت کے بعد ہم وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے آپ لوگوں سے جو ہے نا ہم بتائیں گے کہ وزیر اعظم کا ووٹ ہم آپ کو دیں گے یا نہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہوا ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام فے، ان کی یعنی کہ آپس میں ابھی ملاقاتیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو چکی ہیں، تو ماضی کے ان کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اس ملاقات سے؟ ہاں بالکل ختم ہو سکتے ہیں. وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں غالباً آپ کی پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کی جو ہماری جو لڑائی ہے وہ دماغی ہے، جسمانی نہیں ہے. تو اختلاف یہ ہوتے ہیں، اختلاف تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، یہ تو ختم ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مجھے جہاں تک ابھی جو سچویشن حالات نظر آ رہے ہیں تو اختلاف ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے. اگر مولانا صاحب کے پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ پیپل پارٹی اور نون لیگ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ بس نہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ دور ہو سکتے ہیں. اب ان کی پوزیشن واضح نہیں ہے، لیکن ایک دو دن میں ان کی پوزیشن واضح ہو جائے گی. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو جو چلانے والے ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے الگ ہوتا ہے اور وہ پی ٹی آئی سے جا کر مل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پیچھے ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتا ہے تو حکومت تو بن سکتی ہے، کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ مولانا بہت بڑا کھلاڑی ہے سیاست کے میدان میں، تو ادھر ادھر کے بندوں کو لا سکتا ہے وہ. ہاں بالکل، مگر یہ کہ حکومت بنانی اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑی جو ہے نا خطرناک ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی. یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی بھی نہیں مانے گی، نون لیگ بھی جو ہے نا پیپل پارٹی کے بغیر نہیں مانے گی، تو پھر تو حکومت جو ہے نا بنتی نظر ہی نہیں آ رہی. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن حلقوں کے اوپر پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہماری 180 سیٹیں ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن ان کو ان سیٹوں کو دے پا رہے نہیں. اگر دے رہے تو پھر تو تحریک انصاف حکومت بنائے گی اور بنانے میں کامیاب ہوگی. لیکن اب اگر وہ ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت میں جائیں گے یہ لوگ تحریک انصاف والے. نہیں، آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 کے مطابق اگر 180 سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ فارم 45 کے مطابق اگر دی جاتی ہیں، تو دوسری جماعتوں کو جو الیکشن کمیشن نے رزلٹ دے دی ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت چکے ہیں، اب ان سے وہ کیسے لے کے جو ہے نا پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دی جائیں گی؟ یہ تو بہت مشکل نہیں ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے؟ نہیں، کم تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو نوٹیفکیشن کو کل عدم کرا دے گا اور نیا نوٹیفکیشن جاری ہوگا. فارم جو 49 ہے وہ جاری کر دیں گے. لیکن اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی کچھ کیس جو ہے نا ہائی کورٹ میں بھی ہے اور کچھ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک رزلٹ روکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جن کے روکے ہوئے ان کے تو نوٹیفکیشن فی الحال جاری نہیں ہوا، اور جن کے جاری ہو گئے ہیں وہ اس کو کل ختم کرا دیں گے. آپ ہمارے سامعین کو آخری سوال کا جواب دے دیں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی پارٹی عوام سے وعدہ کرتی ہیں، تو ابھی جس کی بھی حکومت بنے گی وہ عوام کے وعدوں کے مطابق پورا اتریں گی یا نہیں اتریں گی؟ ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو نہیں لگتا کہ کوئی جو وعدے کیے ہوں وہ پورے ہو پائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ آگے چل کے ہوتا کیا ہے. جہاں تک لگ رہے یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے
اور الیکشن کے بعد جو جس پارٹی کی میجورٹی ملے گی وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، پھر وہ لوگوں کے مطالبات پورے کر سکتی ہے، نہیں ہے تو پھر بات کی بات۔ بالکل جی، یہ تھے ہمارے بھائی عبدالقدیر صاحب۔ جس طرح ہم نے آخری سوال کیا ہے کہ ہر پارٹی نے عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے وعدوں کے مطابق، یعنی کہ عوام کا کیا مسئلہ ہے؟ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے مہنگائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی حکومت جو عوام سے وعدے کر کے آئی ہے، مہنگائی ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح آپ سے اپنے سامعین سے یہ کہا تھا کہ آج کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سیف اللہ صاحب بھی ہوں گے، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور ٹائم بھی بہت کم ہے، لیکن ہم ان سے ایک دو سوال کریں گے ضرور، کیونکہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیر تھی سیف اللہ صاحب، آج لیٹ ہو گیا اب؟ جی تھوڑا کام تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تو سیف اللہ صاحب، ہم آج تجزیہ کر رہے تھے سن 2024، یعنی کہ ابھی جو 8 فروری کو الیکشن گزرے ہیں اس کے اوپر ہم تجزیہ کر رہے تھے، جی پر آپ راستے میں تھے، آپ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ہم آج ہونے والے احتجاج میں جو جی ڈی سی کا احتجاج چل رہا ہے حیدرآباد، یعنی کہ پورے سندھ کے اندر، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، آج جی ڈی اے کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا جام شوروں کے قریب، وہاں پہ M9 بڑا ایک جو سی پیک کا روڈ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا۔ اس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں اور جی ڈی اے کے اندر اس میں جو سربراہ ہیں پیر صاحب پگارا، انہوں نے بہت اہم جو ہے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاں ملا رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا خاصی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے،